يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور سب کتابوں پر آسمانی، والنبیین اور پیغمبروں پر ایمان لائے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. اور مال دے اس کی محبت پر رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور قائم رکھی نماز، وآت الزکاۃ اور دیا کرے زکوٰۃ کو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ عہد کرے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت. اولئک الذین صدقوا. یہی لوگ ہیں سچے. واولئک هم المتقون. اور یہی ہیں پرہیزگار. آیت مبارکہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو کر دیا گیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں میں عیب جوئی کی فکر میں رہتے تھے، ان میں بڑا شور و شغب ہوا اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری کر دیا، جس کے جوابات پچھلی آیات میں بڑی توضیح اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. تو ان آیات میں ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات میں منحصر کر دیا ہے کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو تو یا مشرق کی. تو مراد اس سے مطلق جہات اور سمتیں ہیں، یعنی تم نے صرف سمت اور جہت کو دین کا مقصد بنا لیا. ساری بحثیں اسی میں دائر ہو گئی، گویا شریعت کا کوئی اور حکم ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے ہو. مراد یہ ہو کہ اصل نیکی اور ثواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے وہیں ثواب اور ثواب ہو جاتا ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق اور مغرب یا کوئی جانب اور جہت نہ کوئی اہمیت رکھتی ہے نہ ثواب، بلکہ ثواب دراصل اطاعت حکم کا ہے. جس جانب کا بھی حکم ہو جائے، جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہ ثواب تھا، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد ہوا تو اب وہی ثواب ہے. تو اس آیت سے سورہ بقرہ کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے تعلیمات اور ہدایات اصل ہیں، مخالفین کے جوابات ضمنی. اسی لیے اس آیت کو احکام اسلامیہ کی ایک نہایت جامع آیات کہا گیا ہے. اس کے بعد بقرہ کے ختم تک تقریباً اسی آیت کی مزید تشریحات ہیں. اس آیت میں اصولی طور سے
تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق کا اجمالی ذکر آ گیا ہے۔ آیت میں پہلی چیز اعتقادات ہیں، اس کا ذکر من آمن باللہ میں مفصلاً آ گیا ہے۔ دوسری چیز اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں، ان میں سے عبادات کا ذکر وآت الزکوٰۃ تک آ گیا، پھر معاملات کا ذکر والموفون بعہدہم سے کیا گیا، پھر اخلاق کا ذکر والصابرین سے کیا گیا، آخر میں بتلا دیا کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو ان تمام احکام کی پیروی مکمل کرے، اور انہی کو تقوی شعار کہا جا سکتا ہے۔ تو ان احکام کے بیان کرنے میں بہت سی بلیغ اشارات ہیں۔ مثال کے طور پر مال کو خرچ کرنے میں اعلیٰ حب ہی کی قید لگا دی، جس میں 3 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حب ہی کی جو ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، تو معنی یہ ہوں گے کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض نام و نمود کی شامل نہ ہو، یعنی کسی قسم کی کوئی ریاکاری، شرک وغیرہ کچھ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ اخلاص کامل کے ساتھ صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت اس خرچ کرنے کا داعیہ ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف راجع ہوا تو اس وقت مراد یہ ہوگی کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے، جو انسان کو محبوب ہو۔ بیکار چیزیں جو پھینکنے کی تھی ان کو دے کر صدقے کا نام کرنا کوئی صدقہ نہیں ہے، اگرچہ پھینکنے کی نسبت سے بہتر یہ ہے کہ کسی کے کام آ سکے تو اس کو دے دیں۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ عطا میں جو اس کا مصدر ایتاء مفہوم ہوتا ہے اس کی طرف ضمیر راجع ہو، اور معنی یہ ہوں کہ وہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو، یہ نہ ہو کہ خواہش تو کر رہا ہے مگر اندر سے دل دکھ رہا ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تینوں ہی چیزیں مراد میں داخل ہوں۔ پھر اس جگہ مال کے خرچ کرنے کی 2 صورتیں مقدم بیان کر دی جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا، شاید تقدیم کی وجہ یہ ہو کہ عام طور سے ان حقوق میں غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنے کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہم سنیں اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین ثم آمین۔